اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ماہ صفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اندر جو معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان روایات کے بارے میں محققین علماء نے فرمایا ہے کہ یہ روایات فنی اعتبار سے کمزور ہیں، اور حضرت مجدد الافسانی نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے کہ جو روایات، جو آزمائشیں اور بلائیں صفر المظفر کے اندر نازل ہونے کا ذکر ملتا ہے، یہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچا۔ البتہ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کے اراس ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ مہینہ عرسوں کا مہینہ ہے۔ 18، 19، 20 صفر کو سرزمین لاہور حضرت علی بن عثمان حجویری ثم لاہوری ان کا عرس مقدس 3 دن سرزمین لاہور پر ہوتا ہے، اور اس میں دور و دراز سے لوگ شرکت فرماتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ رش بڑا ہوتا ہے، لیکن جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس عرس میں اولیاء اللہ کا بڑا رش ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا کر جو ہے وہ اس عرس مقدس میں آتے ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر سرزمین لاہور پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ عرس مقدس کا جو انتظام ہے وہ محکمہ اوقاف کرتا ہے، اور 3 دن تک مختلف پروگرامز جو ہیں وہ وہاں ارینج ہوتے ہیں۔ 2 دن مسجد کے اندر علماء کی تقاریر کا سلسلہ چلتا ہے، جس میں دور و دراز سے، ملک کے طول و عرض سے، بلکہ باہر کے ملکوں سے بھی کئی علماء تشریف لاتے ہیں، اور آ کر جو موضوعات ان کو دیے جاتے ہیں ان پہ وہ بات کرتے ہیں۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پر ایک روایت ہے دودھ کی سبیل کی، تو آپ یقین فرمائیں کہ ان 3 دنوں کے اندر لاہور کے جتنے گجر ہیں وہ سارا دودھ جو ہے وہ عرس مقدس پہ بھیجتے ہیں، اور اس دن جو ہے وہ اگر کسی نے خالص دودھ لینا ہے تو وہ عرس مقدس پر مل جاتا ہے، سبیل لگتی ہے اس کی باقاعدہ۔ اور پھر جو ارد گرد دکاندار ہیں ان کی بھی چاندی ہوتی ہے کہ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے لوگ عرس مقدس پہ آتے ہیں، پھر ان سے خریداری وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود کی برکتیں ہیں جو آج بھی لاہور والے جو ہیں وہ سمیٹتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنی سید ہیں، اور آپ ولی ابن ولی ہیں، یعنی آپ کا جو گھرانہ ہے وہ خالصتاً علمی، مذہبی اور روحانی گھرانہ ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ یہاں تشریف لائے اس کفرستان میں، اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ یہ جو ہے وہ محمود غازنبی کا زمانہ تھا، اور ظاہر ہے کہ محمود غازنبی نے ہندوؤں کے جسموں کو اور ان کی زمینوں کو تو فتح کر لیا تھا، دلوں کو فتح محمود غازنبی کی تلوار نہیں کر سکی۔ دلوں کو فتح کیا تو وہ علی بن عثمان حجویری کی تبلیغ نے کیا، اور آج جتنے مسلمان برصغیر کے اندر نظر آتے ہیں یہ انہی اولیاء اللہ کی محنتوں کا صلہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے وطن چھوڑے، اپنے عزا و اقربا کو چھوڑا اور یہاں آ کے ڈیرے لگائے، اور پھر جو ہے وہ پورے ہندوستان کے اندر اسلام پھیلایا۔ اسی طرح 25 صفر المظفر کو امام المسلمین مجدد دورہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس بریلی شریف کی سرزمین پر ہوتا ہے، اور 28 صفر المظفر کو حضرت شاہ احمد سرہندی
ان کا عرس مقدس سرزمین سرہند میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو آخر الذکر شخصیات ہیں، امام احمد رضا خان اور حضرت شیخ احمد سرہندی، یہ اپنے اپنے وقت کے مجدد ہیں اور انہوں نے دین کی تجدید کی ہے۔ دونوں کا کام جداگانہ ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں مقام مصطفیٰ پر حملے ہو رہے تھے، تو آپ نے اپنی مجددانہ جو ہے وہ کردار ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اور آپ کے جو مقامات ہیں ان کی حفاظت فرمائی۔ اور حضرت شیخ احمد سرہندی کے زمانے میں نظام مصطفیٰ پہ حملہ ہو رہا تھا۔ جلال الدین اکبر جیسا بے دین بادشاہ دین اسلام کو کتر رہا تھا اور معاذ اللہ دین کی بنیادوں کو کمزور کر رہا تھا، اور نیا دین جو ہے وہ دین الہی کے نام پر ہندوستان میں لانچ کر رہا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جس نے نظام مصطفیٰ کا تحفظ کیا، اس شخصیت کا نام شیخ احمد سرہندی امام ربانی ہے۔ تو ان دو مجددین کا کام جو ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ ایک مجدد نے نظام مصطفیٰ کی حفاظت کیا اور دوسرے نے مقام مصطفیٰ کا تحفظ کیا ہے۔